الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسیر بیضاوی سورہ بقرہ آیت نمبر 10 کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ منافقوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بطور مرض کے زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، ان کی بیماری بڑھا دیتا ہے۔ المرض حقیقت فیما یارد للبدن، مرض حقیقت میں اس میں ہوتا ہے جو بدن کو لاحق ہوتا ہے۔ فیخرجہ عن الاعتدال خاصی بہ، بدن کو وہ کیفیت نکال دیتی ہے بدن کے خاص اعتدال سے، بدن کی خاص صورتحال سے۔ وَيُوجِبُ الْخَلَلَ فِي أَفْعَالِهِ، اور وہ بدن کے افعال میں خلل پیدا کرتی ہے۔ وَمَجَازٌ فِي الْأَعْرَاضِ النَّفْسَانِيَةِ، اور مرض جو ہے یہ نفسانی لواحقات میں، نفسانی عوارض میں مجاز ہے۔ التی تخل بکمالہ، جو کہ کمال نفسانیت میں خلل پیدا کرتا ہے۔ کل جہلی، جیسا کہ جہالت، وسوء العقیدتی، عقیدے کی خرابی، والحسدی، حسد، والضغینتی، کینہ، وحب المعاصی، گناہوں کی محبت۔ لِأَنَّهَا مَانِعَةٌ مِّن نَيْلِ الْفَضَائِلِ، کیونکہ یہ خرابیاں فضیلتوں کو پانے سے رکاوٹ ہیں۔ او معدیۃ الی زوال الحیات الحقیقیت الابدیت، اور یہ خرابیاں لے جانے والی ہیں جو حقیقی ابدی زندگی ہے اس کے خاتمے کی طرف۔ والآیت الکریمۃ تحتملہما، آیت کریمہ دونوں معنی کا احتمال رکھتی ہے، حقیقی معنی، مجازی معنی۔ فإن قلوبہم کانت متعلمۃ تحرکا علی ما فات عنہم من الریاست، کیونکہ منافقوں کے دل پریشان ہوتے ہیں، تحرکن جلتے ہوئے، غضبناک ہوتے ہوئے، علی ما فاتا، اس پر جو ان سے فوت ہوتی ہے، من الریاستی، سلطنت، عہدے، وحسدن، اور حسد کرتے ہوئے، علی ما یرون من ثبات امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسد کرتے ہوئے اس پر جو وہ لوگ دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا مضبوط ہونا۔ و استعلاء شانہ، اور جو وہ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کا بڑھنا، یومن فیومن، دن بدن۔ فزاد اللہ غمہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غم کو زیادہ کر دیا، بما زادہ فی علائی امرہ، اس کے ذریعے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی بلندی کو، و اشادتی ذکر ہی، اور آپ کے ذکر کے بڑھ جانے کو، وَنُفُوسُهُمْ مُعَوِّقَةً بِالْكُفْرِ وَسُوءِ الاعتقادی، منافقوں کے دل پسند کرتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں کفر کو اور برے عقیدے کو، ومعادات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو، ونحوہا، اور اسی طرح کی باتوں کو۔ فزاد اللہ تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پریشانی کو، ذالکا، ان کی اس کیفیت کو بڑھا دیا،
بالتبعی او بازدیادت تکالیفی، مہر لگا کر یا پھر جو احکام تھے ان کی زیادتی کے ان کو بڑھا کر، او و تقریر الوحی اور وحی کے مقرر لانے کے ذریعے، و تضاعف النصری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے بار بار ہونے کے ذریعے، وکان اسناد الزیادتی اسناد الزیادتی اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف زیادتی کی نسبت کرنا، من حیث اس حیثیت سے ہے کہ انہو مسبب من فعلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے فعل کا ہی یہ صلہ ہے، مسبب ہے، و اسنادها الی الصورتی، اور زیادتی کی نسبت صورت کی طرف کرنا، فی قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان میں، فزادتہم رجسا لکونہا سببا، صورت کے زیادتی کا سبب ہونے کی وجہ سے، وَيَحْتَمِلُ أَن يُرَادَ بِالْمَرَضِ، ایک احتمال یہ بھی ہوتا ہے کہ مرض سے مراد لی جائے، ما تداخل قلوبهم من الجبن والخور، کہ جو ان کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتی ہے بزدلی اور کمزوری، حین شاہدوا شوکت المسلمین و امداد اللہ تعالی لہم بالملائکۃ، جب وہ مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مسلمانوں کی شان و شوکت کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کی ملائکہ کے ذریعے مدد کرنے کو، و قذف الرعب، وقذف الرعب فی قلوبہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب بالملائکتی و قذف الرعب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کی مدد کرنے کو ملائکت کے ذریعے اور روب ڈالنے کے ذریعے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، وبزیادتہ تضعیفہ، اور اس مرض کو زیادہ کر دینے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس مرض کو زیادہ کر دینے سے مراد تضعیفہ، اس کا بڑھا دینا ہے، اس کا دگنا کر دینا ہے، اس کا کئی گنا کر دینا ہے، بما زادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذریعے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ کیا، نصرتاً علی الاعداء، دشمنوں پر مدد کو، و تبسطاً فی البلاد، اور شہروں میں اختیار کو، شہروں میں وسعت کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ای مؤلم، یقال علم فهو علیم، علم کہا جاتا ہے علیمہ فہو علم، علیمہ فہو علیم کہا جاتا ہے، کا وجع فہو وجیع، جیسا کہ وجع فہو وجیع کہا جاتا ہے، وصف بہ العذاب للمبالغۃ، علیم کے ساتھ عذاب کی صفت لگائی گئی ہے مبالغے کے لیے، قولہ تحیۃ بینہم درب وجیع، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ان کا خوش آمدید، ان کا ویلکم جو ہے وہ ایک تکلیف دہ مار ہے، ان کی آؤ بھگت ایک تکلیف دہ مار ہے، تو یہاں پر دربن کے ساتھ وجیون کی جو صفت ہے تو درب میں مبالغے کے لیے، اللہ طریقتی قولہم، جیسا کہ عربوں کا یہ مقولہ ہے مبالغے کے لیے، جدہ جدہ بما کانوا یکذبون، قراہ عاصم و حمزۃ والکسائی،
اچھا، یہ ان قرہ کی قراتوں میں ہے والمعنی بسبب کذبہم، مراد یہ ہے کہ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، او بھی بدلہ جزاء لہم، یا پھر ان کے جھوٹ کے بدلے، ان کے جھوٹ کے بدلے کی وجہ سے، جزاء لہم، ان کی جزا ہے، ان کا بدلہ ہے، وَهُوَ قَوْلُهُمْ آمَنَّا، ان کا جھوٹ کیا تھا؟ ان کا جھوٹ تھا ان کا کہنا آمنا۔ وَقَرَا الْبَاقُونَ يُكَذِّبُونَ من کذبہ، باقی قاریوں نے یکذبون پڑھا ہے کذبہ سے، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُكَذِّبُونَ الرَّسُولَ بِقُلُوبِهِمْ، کیونکہ یہ لوگ اپنے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب شیطانوں میں اکیلے ہوتے، شرارتیوں میں اکیلے ہوتے، شرارتیوں کے ساتھ خلوت نشین ہوتے، او من کذبہ، یا پھر یہ کذبہ سے ہے، الذی ہوا للمبالغتی، جو کہ مبالغے کے لیے ہوتا ہے، او للتکسیری، یا پھر تکسیر کے لیے، مثل بین الشیء و موتت البہائم، او من کذب الوحشی، یا پھر جو ہے یہ کذب الوحشی سے ماخوذ ہے، اذا جرا شوطا وقف لینظر ما وراءہ، یہ اس وقت بولتے ہیں جب وحشی جانور تھوڑی دور جا کے ٹھہر جائے، لینظر ما وراءہ، تاکہ اپنے پیچھے دیکھے۔ فإن المنافق متحیر متردد، تو منافق جو ہوتا ہے یہ بھی حیرت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے۔ والکذب هو الخبر عن الشیء علی خلاف ما ہوا به، کذب کہتے ہیں وہ خبر، کسی شے کے بارے میں خبر دینا جس کیفیت پر وہ ہے اس کے خلاف پر۔ وَهُوَ حرام كُلُّهُ، اور کذب سارا کا سارا حرام ہے، لِأَنَّهُ علل به استحقاق العذاب، کیونکہ کذب کی وجہ سے استحقاق عذاب کی علت شمار کی گئی، کذب کی بنیاد پر استحقاق عذاب کی علت بیان کی گئی ہے، حیث رتب علیہ، اس حیثیت سے کہ استحقاق عذاب کو کذب پر مرتب کیا گیا۔ وما روی ان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کذب ثلاثۃ کذبات، اور یہ جو روایت کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جھوٹ بولے، فالمراد التعرید، وہاں مراد تعریض ہے، ولیکن لما شابہ الکذب، لیکن جب تعریض کذب کے مشابہ ہوتی ہے، فی صورت ہی، اپنی صورت میں، سمیہ بھی، تو اسے کذب سے تعبیر کر لیا، اس کا نام کذب رکھ دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، عطف علی یکذبون او یقولو، یا تو یہ عطف یکذبون پر ہے یا پھر یہ یقولو پر ہے۔ وما رویہ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ان اہل هذه الآیت، اور جو روایت کیا گیا ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ
اس آیت والے لم یاتو بادو نہیں آئے، اب تک نہ آئے، اب تک موجود نہیں ہیں، فلعلہ اراد بہ، گویا شاید کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ان اہلھا لیس الذین کانوا فقط، کہ اس آیت کے جو مصداق ہیں وہ صرف یہی والے منافقین نہیں ہیں، بل وسیکون من بعد، بلکہ وہ عنقریب بعد میں بھی آئیں گے، بعد میں بھی وہ لوگ موجود ہوں گے، من حالہ حالہم لأن الآیت متصلۃ بما قبلہا، کیونکہ آیت مبارکہ متصل ہے اپنے ماقبل کے ساتھ، بالضمیری ضمیر کے ذریعے، الذی فیہا جو کہ آیت مبارکہ میں موجود ہے، والفساد خروج الشیء عن الاعتدال، فساد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا درمیانی صورت سے، اعتدال کی صورت سے نکل جانا، والصلاح ضدہ، اور صلاح کا مطلب اس کی ضد ہے، وکلاہما یعمان کل دار ونافع، اور یہ دونوں ہی عام ہوتے ہیں ہر نقصان اور نفع کو، وکان من فسادہم فی الارض حیج الحروب والفتن بمخادعۃ المسلمین، اور منافقوں کے فساد میں سے جنگوں سے بھاگ جانا، منافقوں کے فساد سے جنگوں سے بھاگ جانا اور فتنے پیدا کرنا، فتنے پیدا کرنا مسلمانوں کے ساتھ دھوکے بازی کے ذریعے، وممالات الکفار علیہم، اور مسلمانوں کے خلاف کفار سے معاملہ کرنا، کفار سے تعلق رکھنا، بافشاء اسرار الیہم، ان تک راز کی باتیں پہنچا کر، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى فَسَادِ مَا فِي الْأَرْضِ، بے شک یہ چیز لے جاتی ہے جو زمین میں ہے، من الناس والدواب والحرث، یعنی انسان، چوپائے اور کھیتیاں، ان کے خراب کرنے کی طرف، ان کے فساد کی طرف، وَمِنْهُ إِظْهَارُ الْمَعَاصِي وَالْإِحَانَةِ بِالدِّينِ، اور انہی باتوں میں سے، اسی قبیل سے، فساد فی الارض کے قبیل سے، گناہوں کا سریعام کرنا اور دین کی اہانت کرنا، دین کو جو ہے وہ کمتر کرنا، یہ بھی فساد فی الارض میں ہے، فإن الإخلال بالشرائع والإعراض عنها مما يوجب الحرج والمرج، کیونکہ شریعت میں خلل ڈالنا اور شریعت سے بیزار ہونا، اعراض کرنا، ان باتوں میں سے ہے جو فتنہ و فساد پیدا کرتی ہیں، وَيُخِلُّ بِنِظَامِ الْعَالَمِ، اور نظام عالم میں خلل پیدا کرتی ہیں، وَالْقَائِلُ هُوَ اللَّهُ،
والرسول صلی اللہ علیہ وسلم وبعض المؤمنین، اور کہنے والا جو ہے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر کچھ مومنین ہیں. وقرا الکسائی و ہشام قیلا باشمام الضم الاولی. اچھا جی، بعض نے کہا کہ یہاں پر قیلا جو ہے اذا قیل لہم، قیلا جو ہے یہ دمہ، پہلے دمہ کے اشمام کے ساتھ ہوگا. قالوا انما نحن مصلحون جواب لی اذا قیلا کا جواب ہے رد للناس ہی علی سبیل المبالغتی، نصیحت کرنے والے کا رد ہے مبالغے کے انداز پر. والمعنی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہ لا یصح مخاطبتنا بذالک، کہ ہم سے اس بات کے ذریعے خطاب کرنا، ہم سے یہ بات کرنا درست نہیں ہوتا. فإن شأننا ليس إلا الإصلاح، کیونکہ ہمارا معاملہ تو صرف اصلاح ہے، ہم تو صرف اصلاح کرنا چاہتے ہیں. وإن حالنا متمحدۃ عن شوائب الفساد، ہمارا حال تو خالص ہے، بچنے والا ہے فساد کی خرابیوں سے، فساد کی پریشانیوں سے. لِأَنَّ انما تفید کسر ما دخلت علیہ علی ما بدأ، کیونکہ انما جو ہے وہ اس کے کسر کا فائدہ دیتا ہے جس پر انما کو داخل کیا گیا ہے اپنے مابعد پر. ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہی ہیں. مثل انما زید منطلق، جیسا کہ زید منطلق وانما ینطلق زید وانما قالوا ذالک، اور لأنہم تصوروا فساد بصورت الصلاح، کیونکہ انہوں نے فساد کو اصلاح والے انداز پر تصور کیا. لما فی قلوبہم من المرض، اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں مرض تھا. کما قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بیان فرمایا اس آیت مبارکہ میں. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا انما نحن مصلحون الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. رد لما ادعوه ابلغ رد للاستناف به، جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس دعوے کا رد ہے بلیغ رد، اس کے ساتھ نئے انداز میں بات کرتے ہوئے، نئی بات کرتے ہوئے وتصدیرہ بحرف تاکیدی، یہ جو رد ہے اس کو لے کر آنا تاکید کے دو حرفوں کے ساتھ. علی المنبہۃ علی تحقیق ما بعدہا، علی جو ہے یہ تنبیہ کرنے کے لیے ہے اس کے ثابت ہونے پر جو علی کا مابعد ہے. فَإِنَّ حمزۃ الاستفہام التی للانکاری، بے شک حمزہ استفہام جو کہ انکار کے لیے ہوتا ہے، اذا دخلت علی النفی، جب نفی پر داخل کیا جائے، افادت تحقیقاً، تو تحقیق کا فائدہ دیتا ہے.
ونظیرہ، اور اس کی نظیر یہ ہے، الیس ذالک بقادر، ولذالک لا تکاد تقع الجملۃ بعدها الا مصدرۃ بما یتلقى به القسم. اسی وجہ سے عام طور پر اعلیٰ جو ہے، اعلیٰ کے بعد آنے والا جملہ صادر ہوتا ہے اس کے ساتھ جس سے قسم کا جواب دیا جاتا ہے. وَأُخْتُهَا اما، اور الا جیسی ہی صورت اما کی ہے. التی ہی من طلاع القسم، جو کہ قسم کے طلوع ہونے، قسم کے ظاہر ہونے کی علامت ہے. قسم کے طلوع ہونے، جو کہ قسم کا طلوع ہونا ہے، قسم کی علامت ظاہر ہونا ہے، یا قسم کی علامات میں سے ہے. وَإِنَّ الْمُقَرَّرَةَ لِلنِّسْبَةِ، اور ان جو ہے وہ نسبت میں پختگی پیدا کرنے والا ہے. وَتَعْرِيفُ الْخَبْرِ وَتَوْسِيطُ الْفَصْلِ، اسی طرح خبر کو معرفہ لانا، ضمیر فصل کا درمیان میں لانا. لِرَدِّ، رد کے لیے ہے، ما فی قولہم، اس کے رد کے لیے ہے جو ان کے قول میں تھا. کیا تھا ان کے قول میں؟ انما من التعرید للمومنین، مومنین کی طرف سے تعریض کرتے ہوئے، مومنین پر تعریض کرتے ہوئے انہوں نے انما نحن مصلحون کہا تھا. والاستدراک لا یشعرون، اور اس کے بعد لا یشعرون سے وہ جو نفی ہوئی ہے، وہ جو مبالغے کے ساتھ رد ہوا ہے، اس کا مزید استدراک ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ حرف استدراک کے بعد، حرف استدراک آتا ہے لا یشرون کے ساتھ. لیکن حرف استدراک آتا ہے لا یشرون کے ساتھ. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے رد میں تاکید پیدا کر رہی ہیں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ ایک حرف تنبیہ کا آنا الا، اور دوسرا جو ہے وہ انا کا آنا، حرف تاکید کا آنا. اس کے ساتھ نفی پر حمزہ استفہام کا آنا، نفی پر حمزہ استفہام کا آنا، یہ بھی پختگی پیدا کرتا ہے. اس کے بعد خبر المفسدون کا معرفہ آنا، مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل کا آنا، اور جو مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے لا یشعرون ہے، اس سے پہلے حرف استدراک کا آنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، چلے یہاں تک رکھتے ہیں، یہ انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے.